کہتے ہیں کہ تمہیں مذہب کا پتہ ہے. ہمیں مذہب سکھانے سے پہلے ہمیں سوچنا تو چاہیے نا کہ خود فرقوں میں بٹے ہوئے اور جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں میں کوئی فرقہ کیوں نہیں بھائی, تم لوگ فرقے میں بٹے ہوئے کیوں نہیں ہو. اور پھر اگر کوئی فرقے میں بٹا ہوا ہے, ہمارے معاشرے میں پہلے لوگ فرقے میں بٹے ہوئے ہیں, فرقے کے بعد پھر وہ امیر غریب میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک امیر شیعہ ایک غریب شیعہ, ایک امیر سنی ہے ایک غریب سنی ہے, ایک غریب وابی ہے ایک امیر وابی. تو پہلے ہم فرقے میں بٹے, پھر ہم امیر امارت اور غربت میں بٹے, پھر امیر جو لوگ تھے انہوں نے غریبوں پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے, ان کو اپنا غلام بنا لیا, اپنا کام کروا رہے ہیں, اور انہی غریبوں کو جب یہ ڈر ہے کہ بھی یہ اکٹھے نہ ہو جائیں تو ان میں لڑائی ڈلوانے کے لیے فرقے کی پھوٹ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ خود فرقے کی جنگ میں لڑے رہیں اور باقی سارے بڑے آپس میں بیٹھ کے میٹنگیں کریں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں, وہ مذاکرات کریں, وہ بیٹھ کے باہمی مذاکرات سے مسئلہ حل کریں. تو جو غریب بیچارہ ہے جو ان کی غلامی کر رہا ہے وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت میں لگے رہے کہ فرقہ قتل کر دو, اس کو جینے نہ دینا, یہ انسان ہے اس کو جینے نہ دینا, مار ڈالو اس کو. تو اس دنیا سے انسان ختم ہو کے سارے مر گئے تو کون جہاں پہ جیے گا, کس نے زندہ رہنا ہے. اپنا جھنڈ جانوروں کا دیکھ لینا, انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اگر ہم ارد گرد جانوروں کو دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی جھنڈ بنایا نا, دیکھا کبھی فرقے میں لڑتے ایک دوسرے کو, دیکھا ایک کتا دوسرے کو کاٹ کھا رہا ہو, یا ایک کتا دوسرے کو کہہ رہا ہو کہ میں تم سے زیادہ امیر ہوں, یا ایک کہہ رہا ہو کہ میرا قد تم سے زیادہ لمبا ہے. سارے اکٹھے جھنڈوں میں رہ رہے ہیں. مطلب دکھانے کا کیا تھا کہ یہ سارے جو سپیشیز ایک سپیشیز ہے نا وہ جھنڈ میں رہتی ہے, تو انسان کی سپیشیز بھی ایک جھنڈ میں رہتی نا. پھر انسان بھی اکٹھے ہو کے رہتے, لیکن انسان اکٹھا ہو کے نہیں رہا. انسان کو طاقت کا نشہ ہے, وہ طاقت کا نشہ پھر اسے پاگل کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس طاقت کے لیے کیا کروں, کیسے میں کروں, کیسے میں سب کو مار ڈالوں, میں کیسے ان پہ قبضہ کر لوں بس. اور کھانی روٹی ہے 4 ٹائم کی. امیر نے بھی 4 ٹائم 4 روٹیاں کھا لے گا زیادہ سے زیادہ, اور غریب بھی اتنی روٹی کھاتا ہے. دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ امیر سارا دن بیٹھا رہتا ہے تو اس کے اندر زہر بن کے بیماریاں بن جاتا ہے, غریب وہ روٹی کھا کے سارا دن کام کرتا ہے تو اس کا جسم کا ڈیزل بن جاتا ہے. امیر کو شوگر ہو جاتا ہے, امیر کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, امیر کو دل کے مسئلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں توبہ نعوذ باللہ. غریب کو بخار بھی ہوتا ہے تو وہ چائے پیتا ہے تو اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. امیر کو بخار ہوتا ہے تو وہ بڑے ہسپتال میں 36,000 کا بل بنواتا ہے ایک ڈرپ لگوانے کے لیے, ایک ٹیکہ لگوانے کے لیے.